نقل کی ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بھر جوانی کو پہنچے تو آپ اپنے دور میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ اخلاق والا پوری کائنات میں نہیں ہے۔ یہ حضور کا اخلاق عظیم ہے، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی اخلاق کو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بااخلاق ہیں۔ اخلاق کی کیفیت آپ دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ مسجد نبوی میں آتا ہے، پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، گاؤں کا رہنے والا پینڈو بندہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اسے روکنا چاہتے ہیں، حضور نے منع فرما دیا، فرمایا اسے کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو اب آقا علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلا کے سمجھایا، فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام نے سمجھایا تو بات کو سمجھا۔ علماء نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی اسے روکا کیوں نہیں گیا، تو علماء نے لکھا ہے اگر پیشاب کرتے ہوئے اس کو روک دیا جاتا تو شاید وہ بیمار ہو جاتا اسی حالت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا بھی خیال رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑکا نہیں ہے، یہ صحابہ سے فرمایا جو پانی لو اور اس کے اوپر بہا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی بااخلاق نہیں۔ تو علیہ السلام سب سے زیادہ اخلاق والے اور سب سے زیادہ غم گسار، حضور سے بڑھ کر کوئی غم گسار بھی نہیں ہے۔ جیسا بھی آیا ہے، ایک مدینہ شریف میں عورت تھی تو دماغی توازن اس کا مکمل صحیح نہیں تھا، تو علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور صحابہ میں بیٹھے تھے، حضور سے کہا میں نے بات کرنی ہے، حضور کو باہر لے گئے اور علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگی، اور حضور اسے سنتے رہے۔ اب وہ باتیں اپنی سنا رہی ہے، اپنی موج میں ہے، حضور سنتے رہے۔ جب اس کی باتیں مکمل ہوئیں وہ تھک گئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تو نے جو ہے وہ مجھے تھکا دیا ہے، بلکہ فرمایا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، کوئی پریشانی لاحق ہو تو مجھے بتا دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں حضور یہ تو یعنی اس کا تو ہے دماغی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، حضور اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ تو حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کی مصطفیٰ سنتے ہیں۔ میں سننے کے لیے تو آیا ہوں، غم گسار ہیں حضور۔ جتنا مرضی پریشان حال حضور کی بارگاہ میں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی غم گسار نہیں ہے۔ تو علیہ السلام نے غم گساری کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غم گسار اور ہمسایوں کی خبر گیری کرنے والے، حضور سے بڑھ کر ہمسایوں کی خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے شائبہ ہونے لگا کہیں جو ہمسائے ہیں ان کو وارث نہ بنا دیا جائے مال میں۔
وہ وراثت میں مالک نہ بن جائیں. تو علیہ السلام کو خود بھی عمل مبارک یہ تھا. حضور سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ہمسایوں کی خبرگیری کرنے والا بھی نہیں. اور علیہ السلام سے سب سے زیادہ حضور جو ہیں وہ سب سے زیادہ حضور سچے تھے. حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سچا بھی نہیں تھا. جسے دشمن بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے. دشمن اور ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے بھی جو جان لینے والے تھے انہوں نے بھی جو امانتیں رکھی ہوئی تھیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی. تو علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا بھی نہیں ہے، اور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی امانت دار بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑا فتنہ سے دور تھے اور ہر بری بات سے دور تھے، اور ہر اچھائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے جانے والے تھے. تو میرے علیہ السلام کا اخلاق، پیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا، حضور کا امین ہونا ساری کائنات سے بڑھ کر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہی کوئی کائنات میں جو ہے وہ امین بھی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی صادق بھی نہیں ہے. تو علیہ السلام جب جوانی میں پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکہ کی مشہور جو ہیں تاجرہ تھی، اور آپ کے جو ہیں وہ قافلے جو ہیں وہ شام کی طرف جاتے رہتے تھے. تو ایک قافلے میں جو ہے انہیں ضرورت تھی، تو حضرت ابو طالب اور علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی. تو آپ کے چچا نے کہا کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حضور خود نہیں گئے. اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے جو ہے وہ پیغام بھیجا، کہا کہ آپ جو ہے میرے قافلے کو لے کر جو ہیں وہ شام کی طرف جائیں اور یہ تجارت کا معاملہ جو ہے وہ آپ سنبھالیں. تو علیہ السلام تیار ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک غلام بھیجا. سیرت نگاروں نے بڑی پیاری یہاں بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جو غلام میسرہ تھا جس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ساتھ بھیجا تو اسے یہ حکم فرمایا تھا. جب حضور کے ساتھ بھیجا تو حکم فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی تو نے نافرمانی نہیں کرنی، تو نے حضور کی نافرمانی نہیں کرنی. فلا تخالف لہ رایا، اور حضور علیہ السلام کی تو نے مخالفت بھی نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ حضور یہ کہیں اور تو کہے نہیں یہ کرنا ہے. یہ کہہ کر بھیجا کہ حضور کی مخالفت بھی نہیں کرنی اور علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرنی. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو جو بھیجا ہے وہ نگرانی کے لیے نہیں بھیجا بلکہ حضور کی غلامی کے لیے بھیجا ہے. یعنی نگرانی تو ہوتی ہے نا، پھر وہ کہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میسرہ جو حضور کرے بس تو نے جو ہے وہ نام نہیں کہنا ہے، تو نے یہ ایسے ہی کہنا ہے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے جائیں گے تو نے جو ہے وہ اس کو قبول کر لینا ہے. تو علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے یہ 25 برس تک جب پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ قافلہ جو ہے جو شام کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو وہاں پہ رستے میں
نستورہ راہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے ملاقات ہوتی. بحیرہ راہب یا وہ فوت ہو گیا، سیرت نگاروں نے اس کو جو ہے ذکر نہیں کیا، یا وہ بدل گیا تھا، لیکن اب جب حضور کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی ہے. اور میسرہ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ کا ایک قریشی نوجوان ہے. تو راہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور قریب ہو کر سر مبارک اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا. نہیں، وہ راہب سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں آپ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تورات نے کیا. پھر اس نے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی اور اسے چوما، اور پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول اور نبی امی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اور نستورہ نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ یہ وہ نبی ہیں جو آخر الزمان نبی ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. راہب کا یہ ایمان فروز واقعہ دیکھ کر اور حق گوئی سن کر میسرہ حیران رہ گیا. پھر میسرہ اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھ چکا تھا کہ دھوپ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل جو ہیں وہ سایہ کرتے تھے. مکہ مکرمہ سے لایا گیا سارا سامان تجارت یہاں شام میں بہتر قیمت پر فروخت ہوا، اور یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے سامان خریدا گیا. میسرہ نے اس سفر میں ایک اور منظر ملاحظہ کیا. ایک گاہک سے کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں میں مان جاؤں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جھوٹے خداؤں کی قسمیں نہیں اٹھاتا، لات عزیٰ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں قسمیں نہیں اٹھاتا ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تجارت کی، اور تجارت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنے مقام پر چڑھ گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا جو وہ منظر دیکھ رہی تھیں. اور کیا دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت دھوپ میں فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتوں نے جو ہے وہ سایہ کیا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت جو ہے وہ کی. اور یاد رکھ لیں کیونکہ عام بھی لوگ اکثر تاجر ہیں، تجارت کے بہت سے اصول ہیں، بہت سے اصول ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا تیرا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا عبادت کرنا. میں تو عبادت ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری ضروریات کا کفیل کون ہے؟ تو عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آخر روٹی تو کھاتا ہے، تیرے اخراجات ہیں وہ کون پورا کرتا ہے؟ تو عابد ہے. تو اس نے کہا فلاں شخص ہے وہ میرا کفیل ہے، وہ شخص میری کفالت کرنے والا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ تجھ سے زیادہ عابد اور زاہد ہے، وہ تجھ سے زیادہ عابد ہے، زیادہ زاہد ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور تجارت کرتا ہے، اور تجارت کر کے خود بھی کھاتا ہے تجھے بھی کھلاتا ہے. تو یاد رکھیں تجارت کا پہلا اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ تجارت میں
تول میں زیادتی اور کمی کا معاملہ. یعنی خواہش ہماری کیا ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے لینی ہے ہمیں صحیح ملے، اور جو ہم نے دینی ہے وہ ہم جو ہے وہ ملاوٹ کر کے لوگوں کو دے دیں. یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں، عذاب. اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے والا ہمارے رستے پر ہی نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے رستے پہ وہ شخص نہیں ہے جو دھوکہ دیتا ہے. اور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سودے کو بیچتا ہے، اور میں قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو یاد رکھیں کہ جو تجارت ہے اس میں آپ ناپ تول کا جو سلسلہ ہے اس کا خاص خیال رکھیں، پورا دیں، کمی نہیں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے 300 درہم میں ایک اونٹ جو ہے وہ بیچ دیا. ان کو سودا ہو گیا کہ یہ 300 درہم جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں اور میں نے آپ کو اونٹ دے دینا ہے. سودا ہو گیا، خریدار چلا گیا. پھر اسے واپس بلا کر پوچھا یہ تو نے اونٹ کس لیے خریدا ہے؟ کیا تو نے سواری کے لیے اونٹ خریدا ہے یا گوشت کے لیے خریدا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ جو اونٹ جو ہے وہ سواری کے لیے خریدا ہے. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں، اسے کہا پھر ایسے کر یہ 100 جو ہیں درہم یہ میں تجھے واپس دیتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا، کہا جی حضور میرے ساتھ آپ کا جو ہے وہ یہ خریدار بے ہو گئی تھی، خرید و فروخت کا سلسلہ ہو گیا تھا، تو آپ جو ہے وہ یہ 100 درہم مجھے واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر تو یہ کہتا کہ میں نے یہ گوشت کے لیے خریدا ہے تو پھر میں نے 300 درہم جو ہیں یہی لینے تھے، کیونکہ گوشت کے اعتبار سے یہ اونٹ صحیح ہے. لیکن تو نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ سواری کے لیے لیا ہے، تو یہ اس میں لنگڑا پن ہے، اور سواری کے لیے جو ہے یہ اس کی اتنی قیمت نہیں بنتی، اس لیے یہ 100 درہم میں تجھے واپس کر رہا ہوں. 100 درہم واپس کر رہا ہوں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو آیا ہے شخص اور اس کو غلط کوئی چیز دے دی ہے، اب وہ چلا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، موجیں لگیں. اسے پتہ ہی نہیں چلا، اسے پتہ ہی نہیں چلا بھائی آج میں نے دا لگا لیا ہے. اور دا تو نے اسے کیا لگانا ہے، تجھے خود لگ گیا. تیری روزی جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے، وہ روزی تیری حلال ہی نہیں رہی. تو سامعین محترم، اس لیے تجارت میں ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عوف سے پوچھا گیا آپ کی مالی حالت اچھی کیسے ہو؟ آپ سے پوچھا گیا. فرمانے لگے کہ میری جو حالت ہے اچھی اس طرح ہوئی کہ میں تھوڑے منافع کو رد نہیں کرتا. اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تھوڑے منافع کو رد نہیں کرتا. پھر فرمانے لگے، فرمایا میں نے ایک دن 1000 اونٹ اصل قیمت پر بیچ دیے. ہاں ہماری کیا عادت کیا ہے، پیچھے سے 100 کی چیز آ رہی ہوتی ہے. اچھا آپ ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ پیچھے سے 150 کی آئی تھی، آپ چلو 140 دے دیں. جھوٹ بولنے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں میں نے اتنی کی دینی ہے بس، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں اپنے
رزق کو حرام کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اچھی حالت کیسے ہو گئی؟ فرمایا تھوڑا منافع لیتا ہوں. پھر فرمانے لگے، میری مثال دی، کہا میں نے 1000 اونٹ اصل قیمت پر بیچ دیے، 1000 رسیوں کے علاوہ کچھ نہ بچا. اب غور کریں، 1000 رسیوں کے علاوہ یعنی اونٹ اتنے کے بیچ دیے، رسی بچ گئی. فرمانے لگے رسی میں نے 1 درہم کی بیچ دی، 1 رسی. تو فرمانے لگے 1000 اونٹوں سے 1 رسی 1 درہم کی، اللہ نے مجھے 1000 درہم عطا فرما دیے. اب غور تو کریں نا، رسی 1 درہم کی ہو گئی، 1000 اونٹ بھی تو بک گیا نا. کچھ لوگ منافع کم لیتے ہیں لیکن ان کی سیل زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. بھئی یہ تجارت کے اصول ہیں. تو فرمانے لگے کہ 1000 درہم جو ہے وہ مجھے بچ گیا. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5 روپے فی سینکڑا سے زیادہ نفع نہ لیتے تھے، اور اس طرح نفع کم اور بکریاں زیادہ سیل کرنے کا اصول اپناتے تھے. زیادہ چیز سیل ہو جائے گی تو ظاہر ہے منافع جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اور اگر آپ کہیں گے ایک آگ سے ہی سارا لے لیں تو پھر چاندی آئیں گے، بات تو وہیں آ جائے گی. اگر آپ کم منافع جو ہے وہ لینے کا اصول اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم نے کسی کے اوپر جو ہے وہ رحم کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پہ رحم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے یہ اصول بھی بیان فرمائے. وقت بہت قلیل ہوتا ہے، ساری اس حوالے سے تفصیل بیان نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.